اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالوی صاحب نے جو 10 سوالات احمدی مسلمانوں کے سامنے پیش کر رکھے ہیں، ان میں سے تیسرا سوال خود ان کے الفاظ میں کچھ یوں ہے۔ تیسرا سوال مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے روحانی خزان جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 665 پر اور روحانی خزان جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 391 پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن روحانی خزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397 پر، روحانی خزان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 275 پر لکھا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وفات مسیح ایک ایسا راز تھا جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھلا، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ راز مجھ پر کھولا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب ایک جگہ یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع تھا، حضرت عیسیٰ وفات پا چکے اس کا علم تھا، دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا، یہ راز خصوصی طور پر مجھ پر کھولا گیا ہے۔ مجھے جواب چاہیے کہ ان دونوں میں سے کون سا موقف جھوٹ ہے اور کون سا سچ ہے؟ ان میں سے ایک ہی سچ ہو سکتا ہے، دونوں سچ نہیں ہو سکتے۔ اس تیسرے سوال میں بھی سیالوی صاحب اپنی فطری بدیانتی سے باز نہیں آئے۔ موصوف نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مذکورہ کتب سے اصل الفاظ پڑھنے کے بجائے خود اپنے من پسند الفاظ ان کتب کی طرف منسوب کر دیے تاکہ وہ کوئی بے بنیاد اعتراض گھڑ سکیں۔ سیالوی صاحب، کیا آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی بھی کتاب میں وفات مسیح سے متعلق یہ الفاظ دکھا سکتے ہیں؟ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ ہمارا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ نہ صرف ان کتب میں کہ جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی بھی کتاب میں وفات مسیح سے متعلق یہ الفاظ ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ ناظرین یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ ملا کس قدر جھوٹے ہیں۔ جن کتب کے حوالے سیالوی صاحب نے دیے ہیں، وہاں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بارہا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم، احادیث نبوی اور اقوال سلف وفات مسیح کو ثابت کرتے ہیں۔ کجا یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ لکھا ہو کہ وفات مسیح ایک ایسا راز تھا کہ جس کا علم آپ سے پہلے کسی کو نہ تھا۔ سیالوی صاحب نے اپنے منافقانہ سوال کی بنیاد جس پہلے حوالے پر رکھی ہے وہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397 کا ہے۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے اسی صفحے پر تو یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم مسیح ابن مریم کو مار چکا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 کا یہ مضمون صفحہ نمبر 381 سے شروع ہوتا ہے۔ اس مضمون کا تو آغاز ہی آپ علیہ السلام ان الفاظ سے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز اقوال سلف آپ علیہ السلام کے اس الہام کی تصدیق کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ کجا یہ کہ وفات مسیح ایک ایسا راز تھا جو آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھا۔ آئیے ناظرین اب ذرا یہ دیکھیں کہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397 پر کس راز کی بات ہو رہی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہاں تو جس راز کی بات ہو رہی ہے وہ تو دراصل نزول مسیح کا راز ہے، نہ کہ وفات مسیح کا راز۔ چنانچہ نزول مسیح سے متعلق اولین صلحاء امت کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، اگر انکشاف تام ان کے نصیب ہوتا تو وہ بحوالہ قرآن کریم و احادیث صحیحہ ضرور لکھتے کہ آنے والا مسیح ابن مریم
دراصل وہی مسیح ابن مریم رسول اللہ ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جو اسرائیلی نبی تھا، بلکہ انہوں نے اس مقام کی تصریح میں دم بھی نہیں مارا اور اصل حقیقت کو حوالہ بخدا کر کے گزر گئے، جیسا کہ صلحاء کی سیرت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جو خدا تعالیٰ نے وہ اصل حقیقت اپنے ایک بندہ پر کھول دی اور جو راز مخفی چلا آتا تھا اس پر ظاہر کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پیش گوئیاں اپنے ظہور سے قبل کچھ راز اپنے اندر رکھتی ہیں اور یہ راز ظہور پیش گوئی پر ہی کھلتے ہیں، جیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ آپ کھجوروں والی بستی کی طرف ہجرت فرمائیں گے، تو اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ آپ یمامہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، مگر بعد میں کھلا کہ یہ تو مدینہ کی طرف ہجرت کا اشارہ تھا۔ مختصر یہ کہ سیالوی صاحب نے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397 کی طرف اپنے من پسند الفاظ منسوب کر کے بدیانتی اور شرمناک جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ ناظرین، بعین ہی یہی حال سیالوی صاحب کے پیش کردہ دوسرے حوالے کا ہے۔ یہاں بھی سیالوی صاحب نے جھوٹ اور بدیانتی میں شیطان کو بھی مات دے دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 275 پر ہرگز یہ الفاظ موجود نہیں کہ وفات مسیح وہ راز ہے کہ جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھا، بلکہ اس کے برعکس روحانی خزائن جلد نمبر 8 کی اس کتاب یعنی اتمام الحجہ میں تو جا بجا دور اولین کی ان عظیم ہستیوں کے نام تک درج ہیں جو وفات مسیح کے قائل تھیں۔ چنانچہ صفحہ نمبر 275 سے محض 4 صفحات آگے یعنی صفحہ نمبر 279 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجمع البحار نیز طبرانی اور مستدرک کے حوالوں سے لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات مسیح کے قائل تھے۔ پھر اسی کتاب کے اسی صفحے پر آپ علیہ السلام یہ بھی لکھتے ہیں کہ فرقہ معتزلہ بھی وفات مسیح کا قائل تھا، مگر سیالوی صاحب ہیں کہ کمال بے شرمی اور جھوٹ سے کام لیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ گویا اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ وفات مسیح ایک ایسا راز ہے کہ جس کا علم آپ سے پہلے کسی کو بھی نہ تھا۔ سیالوی صاحب کے ایک اور جھوٹ سے پردہ اٹھ جانے کے بعد ناظرین آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 275 پر آخر وہ کون سی عبارت ہو سکتی ہے کہ جہاں کسی راز کا ذکر ہے اور جسے توڑ مروڑ کر سیالوی صاحب اپنا اعتراض گھڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ عبارت کچھ یوں ہے: اور میرے رب نے مجھے بہت سے اسرار سکھائے اور بہت سی خبریں عطا کی ہیں اور مجھے اس صدی کا مجدد بنا کر علوم میں وسعت اور فراخی عطا کی ہے اور مجھے اپنے رسولوں کا وارث بنایا ہے، اور اس کی عطا کردہ تعلیم اور تفہیم میں سے یہ بھی ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم طبی موت وفات پا گئے ہیں اور رسولوں میں سے اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح ان کی بھی توفی ہو گئی ہے، اور اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں، بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن۔ اور اس نے کہا کہ یقیناً ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا ہے، پس اس نے اپنے راز کی مہر مجھ پر کھول دی اور مجھے اس معاملے کے دقائق سے اطلاع پانے والوں میں سے بنایا۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس عبارت میں بھی یہ ذکر ہرگز نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی خبر آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کو بھی نہ تھی، جیسے کہ سیالوی صاحب اس عبارت کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام تو واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات مسیح سے متعلق دقائق سے آگاہ فرمایا۔ اب اگر سیالوی صاحب کو دقائق کے مفہوم ہی کی خبر نہ ہو تو کوئی کیا کرے؟ سیالوی صاحب لغات اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ دقائق باریکیوں اور نکات کو کہتے ہیں۔ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 275 پر یہ فرما رہے ہیں کہ وفات مسیح سے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو باریک در باریک رازوں سے مطلع فرمایا،
اور یہ بات 100% سچ اور حق ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے وفات مسیح کے مضمون کو نہ صرف قرآن کریم اور احادیث سے بصراحت ثابت کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس بات کو بائبل، تاریخ اور یہاں تک کہ طب کی کتب سے بھی پایہ ثبوت تک پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا صلیبی موت سے بچائے جانا اور کشمیر کی طرف ہجرت کرنا یہ ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے کہ جس کا اقرار آج بہت سے تاریخ دان بھی کرنے پر مجبور ہیں۔ اس مضمون پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور کئی مشہور ترین ٹی وی چینلز نے اس موضوع پر ڈاکیومنٹریز بھی تیار کی ہیں۔ کیا سیالوی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بالمقابل کوئی ایک بھی نام پیش کر سکتے ہیں کہ جس نے اس قدر تفصیل اور ٹھوس دلائل کے ساتھ اس موضوع پر قلم اٹھایا ہو؟ مولوی صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کو تو اس بارے میں ابھی الف بے کا بھی علم نہیں۔ آپ کا تو یہ حال ہے کہ جب ایک کالر نے عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے نجات پانے اور کشمیر کی طرف ہجرت کرنے سے متعلق بی بی سی کی ڈاکیومنٹری کی طرف آپ کو توجہ دلائی تو آپ ورطہ حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے تو معلوم نہیں وہ بی بی سی کی ڈاکومنٹریاں وہ کہاں سے آ گئیں اور انہوں نے کہاں سے جنم لے لیا۔ یوٹیوب پہ آپ جائیں، درجنوں ڈاکومنٹریز ہیں، بی بی سی کی ڈاکومنٹری ہے، چینل 4 کی ڈاکومنٹری ہے، نیشنل جیوگرافک کی ڈاکومنٹری ہے، جو یہی بات آج ثابت کرتی ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب پہ کھولی تھی آج ساری دنیا وہ کہہ رہی ہے۔ آج دنیا کے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل وہ جی آگے اور کوئی بات کریں آپ خیالی دنیا میں بس رہے ہیں۔ جی سرمد صاحب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے تو معلوم نہیں وہ بی بی سی کی ڈاکومنٹریاں وہ کہاں سے آ گئیں اور انہوں نے کہاں سے جنم لے لیا۔ مولوی صاحب یہ ڈاکیومنٹری نہ صرف بی بی سی سے بارہا نشر کی جا چکی ہے بلکہ یہ سال ہر سال سے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے نجات پانے اور ان کے کشمیر کی طرف ہجرت کر جانے سے متعلق بہت سے شواہد پیش کرتی ہے بلکہ یہ تو یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام واقعی صلیب سے زندہ بچ گئے اور پھر کشمیر میں جا کر فوت ہوئے اور مدفون ہو گئے، نہ کہ جسم سمیت آسمان پر چڑھ گئے، تو یہ بات عیسائیت کا خاتمہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو کر اسی زمین میں دفن ہو جانا یہی کسر صلیب ہے۔ There are many who believe this to be the tomb of Jesus. If this is the tomb of Jesus, then he spent most of his life in the mountain kingdom of Kashmir. He did not die on the cross. There was no resurrection. He did not ascend into heaven, and he does not sit at the right hand of God. For many Christians, this would be the end of Christianity as we know it.